السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں فاطمہ بات کر رہی ہوں پنڈی سے. جی میرا سوال ہے مفتی صاحب اور ساحل عظیم صاحب سے اور مفتی صاحب سے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ قرآن میں ہے کہ نیک عورتیں جی جی بد مردوں کے لیے ہیں. تو میں اپنا یہ ذاتی جو ہے نا وہ ایکسپیرئنس کی بنیاد پہ جب یہ آیت دیکھتی ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہو سکتی ہے. کیونکہ میں نے تو اپنی زندگی میں کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے میں اللہ کی جو ہے نا وہ گناہگار ہوں یا میرے شوہر کی امانت میں کوئی خیانت ہو. تو لیکن اس کے برعکس میرا شوہر جو ہے وہ دوسری عورتوں کے ساتھ اس کے تعلقات بھی ہیں اور وہ میرے ساتھ مار پیٹ بھی کرتا ہے اور دنیا کی مجھے لگتا ہے کہ ہر برائی شاید اس ایک شخص میں ہے. اور مجھے سمجھ نہیں آتی جب میں یہ قرآن کی آیت پڑھتی ہوں تو میں بالکل اس کو سمجھنے سے قاصر ہوں. تو میری اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. بہت شکریہ جی آپ کا. ساحل صاحب تو ڈسکنیکٹ ہے. مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جہاں تک قرآن کی آیت کا تعلق ہے قرآن پاک کا حکم تو بالکل واضح ہے, اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. قرآن نام ہی اس چیز کا ہے لا ریب فیہ, جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بعض دفعہ نا ہمارے سمجھنے میں تھوڑی سی کوتاہی ہوتی ہے. دیکھیں سمجھنا یہ پڑے گا کہ خباثت کیا ہے اور طیب چیز کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ ایک بندہ ظاہری طور پہ بڑا اچھا ہوتا ہے, بہت اچھا ہوتا ہے, بہت نیک ہوتا ہے, اس کے ظاہری معاملات بڑے اچھے ہوتے ہیں, لیکن اندرونی طور پہ نا اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی برائی ہوتی ہے کہ جو اس کی خباثت پر دلالت کرنے والی ہوتی ہے. بعض دفعہ کوئی بندہ ظاہری طور پہ گناہ گار ہوتا ہے, ظاہری طور پہ اس کے اعمال جو ہے نا وہ بڑے عجیب ہوتے ہیں, لیکن اندرونی طور پہ اچھا ہوتا ہے. تو اس چیز کو ذرا دیکھیں, کوئی نہ کوئی ایسا گناہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بندے پر, حدیث قدسی ہے, اس کو مکاشفۃ القلوب کے اندر امام غزالی علیہ رحمہ حجت الاسلام انہوں نے اس کو ذکر بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے پر 2 امن اور 2 خوف جمع نہیں فرماتا. اگر دنیا کے اندر کوئی خوف ہے تو آخرت میں اس کو امن میں رکھے گا. تو اگر دنیا جو ہے اس میں اگر آپ کو کوئی تھوڑی ظاہری مشکلات آ رہی ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے گزاریں, انشاءاللہ العزیز آخرت میں معاملہ بہتر ہوگا. رہی بات یہ کہ خاوند, اگر تو آپ کو بالکل واقعتاً یقین ہے کہ آپ کا خاوند کسی ایسی برائی کے اندر مبتلا ہے, پھر تو آپ بات کر سکتی ہیں. دیکھا گیا ہے کہ خواتین نا صرف شکوک و شبہات کی بنا پر اپنے جو خاوند ہیں ان کے اوپر بڑے بڑے الزامات لگا دیتی ہیں, جس کی وجہ سے پھر بعض دفعہ نا گھر ٹوٹنے پہ آ جاتے ہیں. تو اس چیز کو ذرا دیکھیں, امید کرتا ہوں کہ آپ کا معاملہ حل ہو جائے گا. رہی بات یہ, قرآن کا حکم بالکل واضح ہے, جو خبیث ہیں وہ جو مرد خبیث ہیں ان کے لیے خبیث عورتیں ہی ہوتی ہیں, اور جو طیب ہیں ان کے لیے طیب خواتین ہی ہوتی ہیں. حضرت امام شافعی علیہ رحمہ کا ایک فرمان ہے, آپ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو پاک رکھو, تمہاری خواتین پاک رہیں گی, اور اگر تم نے اپنے آپ کو کسی ایسے کبھی کام کے اندر مبتلا کیا, میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا, تو یاد رکھنا یہ تمہارے اوپر قرض ہے, یہ تمہارے گھر والوں سے وصول کیا جائے گا. تو یہ ساری چیزیں خاوند کو سنائیں, امید کرتے ہیں کہ وہ اگر کوئی ایسی بات اس کے اندر ہے بھی, امید کرتے ہیں, دعا بھی کرتے ہیں کہ وہ ایسی قباحت سے باز آ جائے. اللہ تعالی عالم بالصواب. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم. ساحل صاحب سے بھی اس کی بات کریں گے. جناب رانا صاحب, جناب یہ اتحاد کی بھی بات ہوئی ہے جب ہم نے پروگرام شروع کیا تھا, تو یہ کوئی اتحاد ہوتا نظر آئے گا یا نہیں آئے گا, کیونکہ آج تو آپ کی جو نشستیں ہیں وہ سپریم کورٹ نے حکم جاری کر دیا ہے. کس سے اتحاد کی بات کر رہے ہیں؟ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں. اچھا دیکھیں, ہمیشہ مسلم لیگ نون نے تو ہمیشہ کوشش کی ہے کہ مفاہمت سے, ٹیبل ٹاک سے مسائل کو حل کیا جائے, لیکن ایک پارٹی ہے وہ ضد پہ ہے کہ ہم نے ٹیبل ٹاک نہیں کرنی, سیاسی لوگوں سے بات نہیں کرنی. ان کی جتنا عرصہ گورنمنٹ رہی ہے آپ یہ دیکھیں انہوں نے کسی پولیٹیکل پارٹی سے بات چیت نہیں کی, اور اب بھی مسلم لیگ نون نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم ڈائیلاگ کا دروازہ بند کر رہے ہیں. انہوں نے تو ہمیشہ ڈائیلاگ کا دروازہ, دیکھیں ملک کے مسائل یا کوئی بھی ایون کے گھر کے مسائل ہوں, کسی شہر کے مسائل ہوں, قوم کے مسائل ہوں, وہ ڈائیلاگ سے حل ہوتے ہیں. جیسا ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ ہمارے معاشرے میں عدم برداشت ہے, اس پارٹی نے عدم برداشت پیدا کر دی, جس کی وجہ سے لوگ دست و گریبان ہے, بدتمیزی کا عالم ہے.
تو کہنے کا مطلب ہے جیسے ہمارے مذہبی طور پہ ہمیں عدم برداشت سے جان چھڑوانی پڑے گی اور فرقہ واریت سے جان چھڑانی پڑے گی، اسی طرح سیاست میں بھی ہمارا ایک ہی مدعا ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے ملک کے لیے بہتری کے لیے کام کرنا ہے، نہ کہ اپنی پارٹی کے لیے بہتری سوچنی ہے، نہ اپنی ذات کے لیے سوچنی ہے، بلکہ اس کے اوپر ہمیشہ اپنے ملک کو، اپنی قوم کو اہمیت دینی ہے، تو مسائل حل ہوں گے۔ آپ بات کر رہے تھے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ عدم برداشت بن چکا ہے۔ حالانکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو درس دیا اس میں سب سے اہم اخلاق ہے۔ آپ نے فرمایا سب سے مضبوط عمل اخلاق ہے۔ اگر جس انسان میں اخلاق ہوگا، چاہے وہ مذہبی اسکالر ہے، چاہے وہ سیاستدان ہے، چاہے معاشرے کا کوئی بھی شخص ہے، اگر اس میں اخلاق اچھا ہوگا تو مسائل خود بخود حل ہوتے جائیں گے۔ جب عدم برداشت ہوگی کو جو دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ کل خیر سے محروم ہو گیا۔ جی بالکل ایسی ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے ہمیں بحیثیت قوم اپنے اندر برداشت پیدا کرنی پڑے گی، ایک دوسرے کی بات کو سننا پڑے گا، تبھی جا کے مسائل کو حل کر سکیں گے۔ ڈائیلاگ دیکھیں، آپ دنیا میں جتنی بھی جنگیں ختم ہوئی ہیں یا دنیا میں جتنے بھی مسائل حل ہوئے ہیں وہ ڈائیلاگ سے ہی ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں مطلب ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ایک جنگ ہے پھر سیاسی؟ نہیں، سیاسی جنگ انہوں نے بنائی ہوئی ہے۔ اچھا، ہم تو ہمیشہ ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں کہ ڈائیلاگ سے چیزوں کو بہتر کیا جا سکے تاکہ مسائل حل ہوں ملک کے۔ دیکھیں الیکشن لڑ کے آنے کا مقصد کوئی حکومت کرنا نہیں ہوتا، بلکہ لوگوں کو سرو کرنا ہے۔ ہم نے لوگوں کے مسائل کو دیکھنا ہے، ان کو حل کرنا ہے کہ ہمارے ملک میں غربت ہے، تعلیم نہیں ہے، صحت کے فقدان ہے، مطلب سہولیات کا، باقی چیزیں ہیں، انفراسٹرکچر نہیں ہے اس لیول کا۔ تو ہمیں بجائے اس کے کہ ہم ان پہ فوکس کریں، ایک عام آدمی کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے ہم آپس میں اگر دستے گروباں ہوں گے تو مسائل کیسے حل ہوں گے؟ تو ممکن نہیں ہے یہ مسائل حل ہو جائیں۔ تو تمام سیاسی پارٹیوں کو یہ سوچنا چاہیے، اس میں تمام شامل ہیں کہ ہم کس طریقے سے ملک کی بہتری کر سکتے ہیں، اپنے صوبے کی بہتری کر سکتے ہیں۔ اور سیاستدان ایک عوامی نمائندہ ہوتا ہے، اس کے اوپر تو بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں، کیونکہ جب میں اپنے حلقے میں جاتا ہوں، جا کے دیکھتا ہوں کہ لوگ ہیپاٹائٹس سے مر رہے ہیں، نوجوان ایک ایک گھر میں 4 لوگ مر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہسپتال میں جاتے ہیں وہاں پر دوائیاں نہیں ہیں، ایک ہم تعلیمی ادارے میں جاتے ہیں وہاں پر وہ معیار نہیں ہے جو ایک ہونا چاہیے۔ تو اس کو بہتر ہم سیاستدان کیسے کریں گے؟ آپس میں مل بیٹھ کے مشاورت سے کر سکتے ہیں نا، ایک فیڈ بیک آئے گا تو ہم اس پہ بہتر فیصلے کر سکتے ہیں۔ اگر ہر وقت ہم آپس میں لڑتے رہیں گے، جھگڑتے رہیں گے تو اصل بات پہ تو کوئی ڈسکس آئے گا ہی نہیں۔ ایک کالر ہے جی ہمارے ساتھ اس وقت۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا کانٹریکٹ میرجز کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ کیا یہ ہو سکتی ہے اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے لیے؟ کانٹریکٹ میرجز، ٹھیک ہے علامہ صاحب، کانٹریکٹ میرجز۔ کانٹریکٹ میرجز کا اس کے اندر ہمارے جو فقہ جعفریہ کے اندر کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کہ آپ کانٹریکٹ کریں، کیونکہ یہ جو ہے ایک بے حیائی کا عنصر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پاک رشتہ قرار دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل جو ہے وہ نکاح ہے، ٹھیک ہے۔ جس نے کانٹریکٹ کرنا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس نے کانٹریکٹ توڑنا ہے، جبکہ نکاح جو ہے وہ نکاح توڑنے کے لیے نہیں کیا جاتا، نبھانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ جو یہ کانٹریکٹ ہے یہ ایک جو ہے وہ آپ اس کو کہیں کہ ایک جدیت یا اس کی طرف لے کے جائیں گے تو بے حیائی کا ایک جو ہے نیا دروازہ کھولنے کی مترادف ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ بہترین طریقہ ہے کہ آپ نکاح کریں، آپ جو ہے اس کو نبھائیں، ایک دوسرے کی ذمہ داری اپنے لیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہاں جو شادی کرے گا، ہاں میں اس کو جو ہے وہ اس کو اگر فقیر بھی ہے تو میں اس کو غنی کر دوں گا۔ اللہ خود اپنے ذمہ لے رہا ہے، یکون فقراء یغنیہم اللہ من فضل، اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ پھر آپ کو مسئلہ کہا ہے، اللہ نے فقیر کہا ہے۔ فقیر کی تعریف اٹھا کے دیکھ لیں، فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس سال بھر کا کھانے پینے کے لیے راشن نہ ہو، ایک دن کے لیے نہیں، سال بھر کا، وہ فقیر ہے۔ کتنے سفید پوش فقیر ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تم نکاح کرتے چلے جاؤ، تو نکاح کرو، اب یہ کرتے چلے جاؤ والی بات جو ہے غلط چلے جائے گی۔ اب یہ کہ چار کی اجازت ہے، ٹھیک ہے، مردوں کو ہمت اس لیے تاکہ اس وجہ سے ایک مرد کے اندر اتنی
اہمیت ہے، اتنی صلاحیت ہے کہ وہ جو ہے کما کے لا کے ان کو کھلائے، ان کی ذمہ داری نبھا سکتا ہے، ان کے اندر عدل انصاف کر سکتا ہے، تو پھر تو چار کرے وہ اللہ کرنا ہے۔ تو اگر فقیر ہے تو فقر کی ڈر سے خوف سے جو ہے وہ نکاح کو ترک نہ کرے، ہاں بلکہ اس کو نکاح کو کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر خیر و برکت ڈال دے گا۔ اور جو ہے اگر سختی ہے، آپ نے اندازہ دیکھیے گا، یہ بھی اللہ کا قانون ہے کہ جب جو ہے آپ کے گھر کے اندر جو افراد بڑھتے چلے جاتے، رزق بڑھتا چلا جاتا، جیسے جو ہے آپ پریشان ہوتے ہیں، فقیری آتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق، جیسے مہنگائی ہوتی چلی جاتی ہے جی تو آپ دیکھیں گے خدا رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ آپ کے سامنے آج روپے کی جو قدر ہے آپ کے سامنے ہے جی۔ تنخواہیں پہلے کیا ہوتی تھیں؟ آپ بزرگوں سے پوچھے جی، ہزار میری 50 روپے تھی، میری 500 روپے تھی، اور 500 روپے بہت بڑی تھی اماؤنٹ اس وقت۔ تو آج جو ہے جیسے جیسے مہنگائی بڑھتی گی، اللہ تعالیٰ نے رزق میں اضافہ کیا۔ آپ کے گھر مہمان آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کمی ہوتی ہے رزق کی؟ نہیں، یہ قانون فطرت ہے، اللہ تعالیٰ اس میں کئی گنا اضافہ کر دیتا ہے۔ تو اس خوف سے کہ ہاں جی مشکلات ہوں گی، مسائل ہوں گے، نہیں نبھا سکیں گے، یہ ایک جزوی باتیں ہیں۔ ہاں، نکاح والی سنت کو عام کریں۔ رسول اللہ کا من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے اس سے انکار کیا وہ مجھ سے ہی نہیں، یعنی اسلام سے اس کا تعلق ہی نہیں۔ مفتی صاحب، یہ جو سوال ہوا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں مقصد نکاح کیا ہے، یہ سب سے پہلے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ مقصد نکاح یہ ہوتا ہے بقائے نسل انسانی کے لیے نکاح کیا جاتا ہے کہ آگے جو نسل ہے وہ بالکل پاکیزہ اور طیب ہو، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی برائی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم عطا فرمائے عقد نکاح کا، اس کا مقصد بقائے نسل انسانی، دوسرے نمبر پر گناہ سے بچنا، اور تیسرے نمبر پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت۔ یہ جب تین مقاصد ہوں گے نا نکاح کے، تو ہی اس نکاح کے اندر برکت ہے۔ ان تینوں مقاصد میں سے اگر کوئی ایک مقصد بھی آپ نے فوت کر دیا، چھوڑ دیا، تو اس نکاح کے اندر برکت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ یاد رکھیں۔ اب جو آپ نے سوال کیا ہے نا کانٹریکٹ سے میں تو یہ سمجھا ہوں کہ ایک خاص میعاد کے لیے، خاص مدت کے لیے نکاح کرنا، اور جیسے ہی وہ مدت پوری ہو نکاح خود بخود ختم ہو جائے۔ تو یاد رکھیں، واضح رہے کہ نکاح مطلقاً ہوتا ہے۔ نکاح کے اندر کوئی بھی ایسی شرط لگا دینا کہ جو نکاح کے اصولوں کے منافی ہے، نکاح شرعی طور پہ نافذ نہیں ہوگا۔ بلکہ ہمارے فقہائے احناف نے تو یہاں تک لکھا کہ اگر کسی بندے نے نکاح کیا کہ میں 200 سال تک کے لیے نکاح کرتا ہوں، تب بھی وہ نافذ نہیں ہوگا۔ اس کا ایسا نکاح کرنا غلط ہوگا۔ کیوں؟ کہ اس میں لمٹ آ گئی۔ نکاح ہوتا ہے ان لمیٹڈ، کہ میں ساری زندگی جب تک سانسیں باقی ہیں تب تک کے لیے نکاح کرتا ہوں۔ اور جب کسی نے کانٹریکٹ نکاح کیا تو وہ شرعی طور پر نافذ نہیں ہوگا۔ بالکل بڑی اچھی بات کی انہوں نے جناب کہ وہ ایک بے حیائی کو فروغ دینا ہے۔ تو جو بندہ صرف اور صرف جناب لذت کے حصول کے لیے نکاح کر رہا ہے، اس کے ذہن میں کوئی بھی ان تینوں مقاصد کے علاوہ کوئی مقصد ہے، تو اس نے نکاح تو کر لیا لیکن شرعی طور پر وہ گناہگار ہوگا۔ نکاح کے مقاصد کو سمجھیں، اور نکاح سے مقصد ہوتا ہے نیک اولاد کا حصول۔ اور ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر تم فقیر ہو، اگر تم محتاج ہو، تمہارے پاس مال و دولت کی، رزق کی کمی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تمہیں بے نیاز کر دے گا، غنی کر دے گا، امیر فرما دے گا۔ تو اس لیے حافظ صاحب ہمارے پاس ایک کالر ہیں۔ جی ضرور۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سوال بتائیے گا۔ جی میں شراز بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ مجھے قاری صاحب سے وظیفہ پوچھنا ہے کہ میری 35 سال عمر ہو گئی ہے، لیکن میری شادی نہیں ہو رہی، تو کوئی وظیفہ بتا دیں کہ اس معاملے میں میرے لیے بہتر ہی ہو جائے۔ ٹھیک ہے شراز صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ قاری عطاء المنان وارثی صاحب، لوگ سن رہے ہیں نا تو پھر سوال بھی اسی حوالے سے کرتے ہیں۔ جی میں کوئی وظیفہ بتائیں۔ اس سلسلے میں بہت ہی مجرب ایک عمل ہے، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، دوبارہ سن لیجئے، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ تو اس کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد آپ یہ 40 روز تک عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ
آپ کا رشتہ بہت جلد ہو جائے گا اور آسانی سے ہو جائے گا، اور اپنی پسند کا انشاءاللہ جو بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ اپنی پسند کا رشتہ بھی آئے گا۔ اس وقت تو ان کا مسئلہ ہے کہ ہو ہی جائے، پسند مسئلہ نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت پسند کا بھی ہو جائے گا، دوسرے کے لیے بھی یہی وظیفہ ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ قاری عطاء المنان وارثی صاحب، مفتی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔